اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے، الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، آخر ہے، وہ باطن ہے، وہ ظاہر ہے۔ اول کیسا اول ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ ایسا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، نو بگننگ۔ وہ آخر ہے، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا، اس کے علاوہ جتنے اول جتنے آخر ہیں ان کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی۔ لا متناہی، نہ ختم ہونے والی خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ حد مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی حد۔ اب یہاں حد کا لفظ آیا ہے تو ایک مسئلہ یاد کر لیں، آپ لوگ کچھ لوگ بہت غلط بول جاتے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ مثلا کہتے ہیں بے حد شکریہ آپ کا، آپ کے منہ سے نکلتا ہے آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے بے حد افسوس ہوا آپ کا، یہ آپ کہہ جاتے ہیں۔ بے حد کا لفظ صرف اللہ کے لیے، بے حد کا لفظ اللہ کے لیے، بے حد شکریہ اللہ کا، بے حد کا لفظ اللہ کے لیے۔ ہمارے لیے کہیں آپ بہت کہہ لیں، بہت زیادہ کہہ لیں، بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، بے حد آپ کو حد معلوم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان دی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، مگر ہماری یہ باتیں ہم بے حد کہہ جاتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ نہیں، بہت زیادہ شکریہ، بس بے حد کہہ سکتے نہیں۔ سمجھائی میں نے؟ بہت افسوس ہوا، آپ کہتے ہیں بے حد افسوس ہوا، بے حد کی بات نہیں، بہت زیادہ، بہت افسوس۔ یہ مسئلہ آیا تو بتا دیا۔ اللہ تعالی کی کوئی حد بے حد و بے حساب اسی کی ذات۔ جس کسی کے پاس جو کچھ ہے اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی، آپ کی زبان پر ایک ہلکی سی طے ہے، بہت ہلکی سی طے ہے، جس سے آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا ہے، بڑا مزے کا ہے، وہ بہت باریک سی ایک طے لیئر ہے، اللہ اس کو ختم کر دے آپ ذائقہ محسوس کر سکتے ہو۔ کہا تھا نا یہ جب لوگوں کو کووڈ ہو گیا تھا، کورونا کے، اس میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ایسی زبان کی کیفیت بتائی تھی آپ کو، آپ خود بھی کہتے ہیں جی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت لے لے کہیں سے لا سکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ پیس میکر بنا لیا، دل تو بنا لیا، لیور دوسرے اعضاء بنا لیے، نقلی بنا لیے، کیا وہ اسی طرح کام کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے بنائے ہوئے؟ ان میں وہی خاصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے گمان کر لیا تم نے؟ اللہ کے شریک کیسے ٹھہرا لیے؟ کسی نے بت بنا لیا لکڑی کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے پتھر کا، کسی نے سونے چاندی کا، کیسے ان کو شریک بنا لیا؟ اور تمہارے پاس رب کے دیے ہوئے ہیں، تمہارے مال ہیں، تمہارے غلام ہیں، تم ان کو اپنے شراکت میں قبول نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیسے کر رہے ہو؟ انہیں کیوں اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بنا کر خود پوجتے ہو اور پھر ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ بتایا گیا ان کو۔ پھر دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت اللہ بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم،
کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال، ہاتھ کا مطلب جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے، کما لیے، ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ بات پوری میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تمہارے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، مال ہے، تم اس میں کسی کی شراکت پہ راضی نہیں ہوتے، تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ غلام کہیں جناب قبضہ نہ کر لیں، مالک نہ بن جائیں، یعنی وہ تمہارے جیسے ان کے پاس بھی چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کے مالک، مگر تمہیں اپنی چیز میں ڈر لگتا ہے کہ جی ہماری چیز کے مالک نہ بن جائیں، یہ قبضہ نہ، تو اپنے جیسے انسانوں کی شرکت پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ تمہارے پاس تمہارا تو اپنا کچھ ہے نہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، پھر اس رب کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کا شریک بنا دیتے ہو، مٹی اس نے بنائی، پتھر اس نے بنائے، لکڑی اس نے بنائی، اسی کو اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ کیسے لوگ ہو؟ عقل والے نہیں ہو، سمجھدار ہو تو دیکھو یہ دلائل اس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح کی تفصیل کہیں اور نہیں ہوگی، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تم عقل والے ہو تو سمجھو۔ رب کی بنائی ہوئی چیز کو رب کا شریک بنا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ مثال دی، غلاموں کی، مال کی مثال دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگلی آیت میں نے پڑھی، سنو، اللہ فرماتا ہے ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے، اے انسان تو خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ دھیان سے بات سن لیں، خواہشوں کا ہونا بری بات نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خواہشوں کا ہونا، غلط خواہشیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک شخص کو خواہش ہے کہ میں گناہ کروں، ایک شخص کو خواہش ہے میں نیکی کروں، دونوں خواہشیں ہیں تو بری خواہش بری ہوگی، اچھی خواہش اونچی کہیے اچھی ہو۔ خواہشات کی تہذیب کرنا، غلط خواہشوں کو نکالنا، ختم کرنا، اچھی خواہشوں کو رکھنا، لیکن جو بن جائے خواہشوں کا غلام، اس کے لیے اس کی خواہشیں ہی سب کچھ ہوں اور کچھ نہ ہو، تو بتائیے ایسا شخص پھر کچھ پاتا ہے؟ وہ خواہشیں اس کی آج ایک ہے، صبح کچھ اور تھی، دوپہر کچھ اور ہے، شام کچھ اور ہے، روز بدل رہی ہے، وہ انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو کچھ ملتا۔ اسی طرح یہ جو غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے سوا بتوں کی یا چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے حقیقت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بغیر جانے دیکھتے نہیں ہیں، توجہ کرو، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، پھر بھی بس کر رہے ہو تو اسے کون ہدایت کرے جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ یہ بات میں نے آپ کو ابھی سمجھا دی، یعنی جب اللہ تعالی بندے کے اختیار پر، کہ جتنا اختیار اسے ملا ہے اس پر گمراہی پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہدایت کا کوئی سامان نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کے لیے کوئی مددگار، اونچی اور اونچی،
میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط مطلب نہ لے. ہدایت ہادی، ہدایت دینے والا ہادی. اللہ تعالی ہر کمال رکھتا ہے ذاتی طور پر. پھر دھیان سے سن لیں، بار بار سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر شبہ نہ آئے. ہر کمال والا اللہ ہے اور اللہ کا ہر کمال اس کا ذاتی. یہ دو باتیں بنیادی یاد رکھیں. اللہ کا کمال کسی کے قبضہ و اختیار میں نہیں. بندے کا کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے. اللہ سے کوئی کمال چھین سکتا ہے؟ بندے کا کمال چھین سکتا ہے. اللہ کے کمال کی ابتدا انتہا نہیں ہے، بندے کے کمال کی ابتدا انتہا ہے. اللہ کا کمال کوئی قابل فنا ختم ہونے والا نہیں ہے، بندے کا کمال قابل فنا ہے. فرق بنا، اتنے فرق آپ نے سیکھ لیے. جب آپ کو یہ پتا چل گیا اتنے فرق ہیں تو پھر برابری کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے جتنا کمال دیا ہے اتنا ہی مانا جائے گا، جتنا نہیں دیا ہے وہ مانا نہیں جائے گا. اب میں اور آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن حدیث کے مطابق کریں گے. جب اللہ یہ فرمائے کہ اپنے پیارے کی آنکھ میں بن جاتا ہوں تو پھر اب میرے فیصلے کی گنجائش رہی؟ مجھے اللہ کی عطا ماننی ہے. یعنی آنکھ بندے کی ہوگی، قوت خدا کی ہوگی، پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھے گا بھی، سنے گا بھی. کس نے کمال دیا ہے؟ مانیں گے، انکار نہیں کریں. بتوں کے لیے پورے قرآن کو پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں. کہیں ہے کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں؟ ذرا زور سے کہیے. مگر اسی قرآن میں اللہ والوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے. میں قرآن کا پابند ہوں. قرآن بتا رہا ہے بت چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اللہ والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. ہمیں جب اتنی بات معلوم ہو گئی اس کے بعد ہم اللہ والوں کو اور کیا بتوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ تو جنہوں نے کیا وہ ظالم ہیں. وہ بتوں والی آیت مسلمانوں پہ لگا کے ظلم کرتے ہیں. تو ذہن میں رہے، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان محض مجبور نہیں ہے، محض پوری طرح اختیار والا نہیں ہے. اس کی جتنی طاقت ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں، فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی. دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا دونوں اٹھا کے کیسے کھڑا رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا اتنا اختیار ہے، یہاں آ کے تو بے بس ہے. تو جتنا اختیار دیا گیا، جتنی طاقت دی گئی، اس کے مطابق ماننا چاہیے، اس کے مطابق ماننا. ہم پوری طرح با اختیار نہیں ہیں، بالکل مجبور اور بے بس بھی. اونچی کہیے گا نہیں. آپ نے اتنی بات سن لی. جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے، جتنا ملا ہے، اس کا استعمال کرنے کے لیے رہنمائی بھی ملی ہے. اس کے مطابق کریں گے ثواب پائیں گے، اس کے خلاف کریں گے تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ہدایت کا مسئلہ تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالی ہادی ہے، ہدایت کا خالق ہے. جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی ہے اس کو ملے گی، جس کے لیے نہیں بنائی اس کو مل سکتی. اونچی اور اونچی یاد کر لیں. اسی رب کا قرآن میں ارشاد ہے اپنے حبیب کے لیے،
انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ ہر قوم کے لیے ڈرانے والے بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں۔ تو اللہ نبی کو ہادی فرما رہا ہے، نبی ہدایت دیتے ہیں یا نہیں؟ جو مانتے ہیں ذرا زور سے کہیں۔ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تبلیغ کائے کے لیے کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے نا، یا کسی اور چیز کے لیے؟ تو جب ہدایت دینے والا اللہ ہے تو یہ بستر لوٹا اٹھائے کیوں پھر رہے ہیں گلی گلی؟ کوئی ان سے پوچھے کائے کے لیے؟ جی لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے۔ تو فائدہ دینے والا، نفع دینے والا تو اللہ ہے۔ تمہارے نزدیک کوئی بندہ، کوئی نبی ولی نفع نہیں دے سکتا، تو تم کائے کے لیے تبلیغ کر رہے ہو؟ جی نفع دینے کے لیے، تو یہ کام تو اللہ کا ہے، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نقصان دینے کے لیے ہے، یہ تو کہیں گے نہیں، تو پھر نہ نفع نہ نقصان، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ لفظ آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ ان کا انکار نبی ولی کے لیے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ صرف اپنے لیے مان لیں گے کہ ہم ہدایت کا سامان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں، نبی کے لیے نہیں مانیں گے، ولی کے لیے نہیں مانیں گے۔ تو بتائیے ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ضد ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ نبی ولی کے لیے یہ کہ وہ اللہ کی عطا سے کمال والے ہیں، خود سے کمال والے، اور جتنا اللہ نے دیا اتنے کمال والے ہیں، اور ہم اس کو ناپ سکتے۔ کوئی کہے جی اتنے، ہاں بس، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ کا ہر کمال اپنا بندے کو دینے والا اللہ تعالی، اللہ جس کو جتنا دے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی امریکہ کا چاند پہ جانا مان لیتے ہو، نبی کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا نہیں مانتے ہو، اس کا مطلب دماغ میں کہیں کمی ہے، سوچ میں کہیں زاویہ درست نہیں۔ روحانیات اور مادیات کے لیے تمہیں کچھ سمجھنا ہوگا، بنیاد نہیں بنے گی تو بات سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ یہ تفسیر کا بیان جاری انشاءاللہ، باقی آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔